أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مختلف دی ہیں، مال و دولت ہو، اچھی صحت ہو اور چیزیں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کے ایک مثال بیان فرما رہا ہے. اب کنٹینیوس 3-4 مثالیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، اخلاقی رویے کہہ لیں یا ایک مالک کی اپنے نوکر یا خادم کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ کن ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر ہوتی ہے، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ تم نے خدا کو وہ درجہ بھی نہیں دیا ہوا جو ایک غلام اپنے مالک کو دیتا ہے. یعنی جو کچھ تم اپنے لیے پسند کیے ہوئے ہو نا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے. ان میں سے یہ پہلی مثال آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں. تو جنہیں رزق کے معاملے میں فضیلت دی گئی ہے، جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو کبھی نہیں دیں گے، گفٹ نہیں کریں گے، تاکہ وہ بھی اس مال میں ان کے ساتھ برابر ہو جائے. یعنی تم بھی کبھی اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو، جو اس وقت ایک غلامی کا سسٹم چل رہا تھا، آج کے دور میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں ایک ماڈرن فارم میں جو گھر میں کام کرنے والے لوگ رکھے ہوئے ہیں یا کسی بڑے زمیندار کی زمین میں کام کرنے والے کسان ہیں، تو ایک بڑا ذمہ دار جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے وہ کبھی بھی اپنا مال اس طرح اپنے سب آرڈینیٹس میں تقسیم نہیں کرے گا کہ برابر ہو جائے. مالک اور آقا کا فرق جو ایک غلام کی حیثیت سے اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ان کے ساتھ وہ فرق ہی ختم ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو کیا اللہ کی نعمت کے معاملے میں تم جھگڑا کرتے ہو، اس سے منکر ہوتے ہو؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے نفس سے، تمہاری اسپیشی سے، تمہاری ہی جنس سے عورتیں بنائیں، اور پھر ان عورتوں کے ذریعے اللہ نے تمہیں بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی نعمت ایک بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ عورتوں نے تو جنگیں نہیں لڑنی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے تمہیں بیویوں کی نعمت دی ہے، ان کے ذریعے بیٹے عطا کیے اور اس کے بعد پوتے بھی دیے. آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے ماں باپ کے لیے کہ اس طرح کی اٹریکشن اور کسی نعمت میں نہیں ہے. اور جب انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر اسے چھوٹے بچوں کی خواہش ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اس کو پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ذریعے. پھر دوبارہ سے ان کا ٹین آؤٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر کمپیئر کرتے ہیں کہ اچھا یہ میرا پوتا جو حرکتیں کر رہا ہے نا، تو یہ میرا بیٹا بھی اس طرح بچپن میں کرتا تھا، یا میری بیٹی بھی یہی حرکتیں کرتی تھی جو اب یہ پوتی کر رہی ہے یا نواسی کر رہی ہے. تو اس سے کمپیئر کرتے ہیں. اس میں بھی ایک اللہ نے لذت رکھی ہے خاندانی سسٹم میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اور وہ تمہیں
جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ رزق کے طور پر عطا کرتا ہے. تو کیا یہ باطل کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور وہ اللہ کے سوا اور ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں. کون سی ہستیاں؟ جو ہستیاں آسمانوں میں اور زمین میں کسی بھی شے جو رزق کی فارم میں ہے اس کی مالک نہیں ہے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. اب جیسے ہی اس قسم کی آیات آتی ہیں نا تو فوراً وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں چھوڑنا تو وہ کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی بھئی اللہ تعالیٰ تو کیٹاگوریکل ڈینائل کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی مالک نہیں ہے کسی بھی چیز کا. بت ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، پیغمبر ہوں، جنات ہوں، ساری کی ساری ہستیاں یہ کسی بھی شے کی مالک نہیں ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پس مت بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثال. یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مانند کسی اور کو نہ ٹھہرا لو. دونوں باتیں درست ہوگی. بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے ہی جان رہے ہیں نا، تو در حقیقت ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اور باقی جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ تو اللہ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. ہم تو نہیں جانتے جب تک کہ خود دیکھ نہیں لیں گے. اور یہ اللہ کا فضل اور رحم ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں آخرت کی فلم چلا کے بتا دیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. یہاں پہ آگے کچھ وہ چیزیں ڈسکس بھی ہوں گی. ایک اور مثال آ رہی ہے. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے ایسے غلام کی جو کسی کے انڈر ہے. ایسا بندہ جو کہ مملوک ہے، کسی کا غلام ہے اور وہ کسی بھی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا. ٹوٹلی وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مالک کے اوپر. اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. اس کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، رہائش سب اس کے مالک کی ہے. ہر چیز ادھار کی وہ استعمال کر رہا ہے. ایک تو اس قسم کا غلام ہے اور ایک ایسا آزاد شخص ہے. ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی خاصی روزی دی ہوئی ہے، نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مثال بیان میں نے کی ہے نا، یہ بالکل واضح ہے کہ جس طرح ایک غلام جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ غلام اور ایک ایسا شخص جسے اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور وہ دن رات خرچ کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک تو بیچارہ ڈیپینڈنٹ ہے اور دوسرا جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ تو لگاتا ہے لوگوں کے اوپر. حالانکہ یہ مثال بھی اللہ کے لیے فٹ اینڈ کوئی نہیں بیٹھتی. حقیقت بات ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے کہ وہ اس قسم کی مثالوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے. اس لیول پہ اتر کر بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس کی بدبختی ہے. سیدھی سی بات ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی جس کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اور وہ تقسیم کر رہا ہے تو وہ مخلوق ہی ہے. ادھار کا رزق ہے اس کے پاس. اللہ نے اس کی مثال اپنی طرح بیان کی ہے. جس طرح میں ہوں سب کو رزق دیتا ہوں اور مخلوق جو ہے وہ ساری میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. حالانکہ یہ مثال بنتی کوئی نہیں تھی، لیکن اس سے نیچے اور کوئی مثال دی نہیں نہ جا سکتی.
پھر اس سے ثابت ہوا کہ بعض سمجھانے کے لیے بعض اوقات قریب قریب کوئی مثال دی جائے تو یہ جائز ہے، اس سے کوئی توہین مذہب کا ایلیمنٹ نہیں نکلتا۔ اس طرح کی باتوں کو پکڑ کر کسی کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا اور اپنے آپ کو دین کا چیمپئن بتانا، یہ بڑا ظلم ہے۔ دیکھ لیں قرآن میں کس قسم کی مثال ہے۔ انہوں نے تو قرآن پہ بھی فتوے لگا دے رہے تھے کہ یا اللہ جس سے تو نے رزق دیا ہوا ہے اس کی مثال تو اپنی کسی بیان کر رہا ہے، اور باقی مخلوق کی مثال تو غلام کسی بیان کر رہا ہے، تو کدھر اور مخلوق کدھر؟ مخلوق کا رزق بھی تیرے ہی دیا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں کیسے سمجھایا جائے، چونکہ خدا اور اس کی مخلوق میں جو ایک ڈفرنس ہے اسے کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا، کوئی اور مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی، تو مخلوق کی مخلوق کے ساتھ کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے اس بڑی مثال کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس باریکی پر غور ہی نہیں کرتے، بلکہ باریکی کیا موٹی بات ہے جس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ جس طرح ایک مالدار شخص اور ایک غلام برابر نہیں ہو سکتے، اس طریقے سے ایک وہ ہستی جو اس کائنات کی مالک ہے وہ اپنی مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثال دو ایسے مردوں کی کہ ان میں سے ایک ہے گونگا جو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، نہ کسی چیز کا وہ مالک ہے، اور بولنے کی صلاحیت بھی اس میں کوئی نہیں ہے، تو کسی کو نوازنا کیا ہے یا کسی سے مانگنا کیا ہے وہ اشارے کر سکتا ہے۔ اور وہ جو غلام ہے نا یہ گونگا، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مولا کے اوپر، یعنی اپنے آقا کے اوپر، اس مالک کے اوپر جس نے اسے اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے، کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا، ظاہر ہے بول سکتا نہیں ہے، جو اسے سمجھ آتی ہے جا کے اگلے کو سمجھاتا ہے، آگے بھی جا کے کام خراب ہی کر کے آتا ہے۔ کیا ایسا شخص اور وہ شخص جو عدل کا حکم دیتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دنیا میں کوئی حکمران ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی بڑی پوسٹ پہ رہنے والا شخص ہے جو بول کے فیصلے کرتا ہے انصاف کے ساتھ، وہ بولنے والا شخص اور ایک گونگا شخص جو غلام ہے، اور غلام بھی ایسا کہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی طرف سے جہاں بھی جاتا ہے تو کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا، کام بگاڑ کے ہی آتا ہے۔ اس قسم کا نکما غلام اور وہ حاکم یا وہ جج جس کا حکم چلتا ہے، جس کی سپیکنگ پاور ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور وہ انصاف دینے والا ہے بھی سیدھے راستے کے اوپر، جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے نا، اس طریقے سے اللہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور پوری کائنات پہ اس نے اس سسٹم کو نافذ کیا ہوا ہے، اور مخلوق جو اس کے مقابلے پر تو گونگی ہے، کوئی اختیار نہیں اس کے پاس، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی خبریں، یعنی وہ اسی کے پاس ہے، اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ غیب ہمارے ریفرنس سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے۔ اور قیامت کا معاملہ تو نہیں ہے مگر ایک لمحے کی دوری پر،
یا اس سے بھی قریب. اور وہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح آنکھ کا پلک جھپکنا ہے نا, جو 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ہو رہا ہے, اس سے بھی قریب ہے قیامت کا آنا. یعنی اچانک اس طریقے سے قیامت آ جائے گی. یا اس سے یوں سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آنے واحد میں ہے. دیکھیں اس کو دنیا میں آپ نے مثال سے سمجھنا ہے نا, تو یوں سمجھیں جو شخص ہوائی جہاز کے اوپر سفر کر رہا ہے 10,000 فٹ کی بلندی پر, تو وہ آنے والے 2-3 شہر بھی اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن وہی جہاز اگر نیچے لینڈ کرے تو آپ چند سو فٹ تک ہی سامنے دیکھ سکتے ہیں. اور وہی جہاز جب بلندی پر ہوتا ہے اسی جگہ پر 3-4 شہر اس کو سامنے نظر آ رہے ہیں, اس کے لیے 1 لمحے کی دوری پہ ہیں سارے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو پیدا فرمانے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں پہنچنے تک, جہنمیوں کے جہنم یعنی دوزخ میں پہنچنے تک کے سارے معاملات کو آنے واحد میں دیکھ رہا ہے. اس لیے تو وہ اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے کہ گویا قیامت قائم ہو چکی, گویا لوگ جنت میں جا چکے, گویا کہ لوگ جہنم میں چلے گئے, کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ آنے واحد ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ آنے والے وقت کو بھی اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جس طرح آج کے وقت کو اور گزرے ہوئے وقت کو. لہذا جب وہ بیان کر رہا ہے تو اس کے سامنے یہ بھی ہے کہ وہ قیامت قائم ہوئی. یہ جو شخص ادھر بیٹھا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا یا بائیں ہاتھ میں, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. یہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کا منظر بھی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا, پھر اپنے سارے معاملات کو چلائے گا, پھر مر جائے گا, پھر ہزاروں سال گزریں گے, پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, پھر اس کا فیصلہ ہوگا. تو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا, اللہ کے لیے تو بالکل سامنے. اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ لی ہوئی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, دیکھیں یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے بات اسی کے ساتھ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اور وہی اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل ناواقف ہوتا ہے. وہ جو کچھ جان بھی رہا ہوتا ہے نا, یعنی دودھ پینا یا کوئی اور چیز پینا یا تھوڑا بڑا ہو کر کھانے والا معاملہ حلق سے نیچے کرنا, تو وہ اپنی اس نیچر اور جبلت کی وجہ سے ہے جو پیدا ہوتے ہی انسان کے بچے کے ساتھ اٹیچ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں انسان کا بچہ تو سب سے کمزور ہے. یہ تو ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کئی سال تک. جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی دانا چگنے شروع کر دیتے ہیں, خود پانی پیتے ہیں, انہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی انسٹنکٹ کے طور پر, جبلت کے طور پر سکھا دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے, تو اس وقت تم کوئی چیز نہیں جانتے, اور اسی نے تمہارے لیے بنا دیے کان, آنکھیں اور دل یا دماغ یا عقل, کوئی بھی ترجمہ کر لیں, سب کچھ درست ہے, تاکہ تم اس کا شکر مانو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بس یہی نعمتیں ہیں جی جن کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. یہی 3 نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس میں جو 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لے. بے شک کان, آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی.
یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ نعمتیں دے کر تمہیں ہم نے جواب دہ ٹھہرا لیا ہے قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے کہ جو آسمان کی فضا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس فضا کو اس اعتبار سے مسخر کر دیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں. یہ قدرت انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، لیکن پرندوں کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ ہوا کے اندر وہ اڑتے ہیں. انہیں کوئی نہیں روک سکتا آسمان میں سوائے اللہ کے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. ان کے لیے تو واقعی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں.